السلام علیکم۔ تو ماما، ہم لوگوں نے ابھی بات کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ جو معافی ہے اس کے بارے میں آپ مزید بات کریں گی؟ معاف کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، میں فلاں کو تو کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو معاف کر کے شاید ہم اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں، حالانکہ سراسر اپنے آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں کس طرح؟ مثلاً کسی شخص نے ہمیں کوئی نقصان دیا، پھر اس نے ہم سے معافی مانگی، اس نے اپنی غلطی مان لی، اور ہم اپنے دل میں گرج رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں معاف کر سکتے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں معاف کریں، لیکن کیا اس بوجھ کو دل میں رکھ کے، اس گرج کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اب اس کے نکالنے کا کیا طریقہ ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار یاد کریں اور اسے پالے رکھیں اور اسے بڑھاتے رہیں، کیونکہ جو زخم مندمل نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ نہیں ٹھہرا رہتا، پھر وہ مزید گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، وہ اور پھیلنے لگتا ہے۔ وہ چیز جو چھوٹی سے ایک اسکریچ سے شروع ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے، ناسور بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کو ہیل ہونے دے، اور ہیل ہونے کے لیے کہ کچھ عرصہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور انسانوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر ان کو معاف کر دے۔ جب انسان معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، تو گویا اپنے دل سے بوجھ اٹھا کے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا، دوسرے یہ کہ جس کو اس نے معاف کیا اس کا دل جیت لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت اعلیٰ کوالٹی تھی اور جس طریقے سے آپ نے کامیابی حاصل کی، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اپنے دشمنوں کو دوست بنانے کا ہے۔ یعنی آپ جو انقلاب لے کر آئے، یا آپ نے جس طرح لوگوں کی حالت تبدیل کی، ان میں سے بہت کم ختم ہوئے، میجارٹی جو تھی وہ آپ کی دوست بن گئی، آپ کے ساتھی بن گئے۔ بس اب پہلی جنریشن میں جیسے ابو جہل ہے، یا ولید بن مغیرہ ہے، یا اسی طرح کے جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے جو آپ کے دشمن تھے، یا پھر طائف میں جب آپ گئے تو طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، تو اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں اور ان سارے لوگوں کو ختم کر دوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا اور فرمایا کہ نہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، شاید ان کی نسلوں میں کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کا بیٹا خالد بن ولید اسلام کے لیے کتنا بڑا مددگار ثابت ہوئے۔ اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ستایا تھا، لیکن جب آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو معاف کیا تو یہی لوگ اس معافی کی وجہ سے اور احسان مند ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اپنی پچھلی غلطیوں کا مداوع کس طرح کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سرحدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اب تم اسلام کے مددگار بن جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے اسلام میں آ کر کتنی جنگیں لڑی، اور کوئی ایک جنگ ایسی نہیں تھی کہ جس میں وہ ہارے ہوں، ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ آپ نے پیغمبروں کی ابھی تک اگزامپل دی ہے کہ وہ بہت معاف کرتے ہیں اور یہ ہے، لیکن جو عام انسان ہے وہ اتنا معاف کر سکتا ہے؟ عام انسان بھی معاف کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، بالکل، اور پھر جب کوئی واپس نہیں کر سکتا تھا تو وہ کہتا اچھا ان کو معاف کر دو، جانے دو، اپنے سرونٹ سے کہتا کہ اچھا رہنے دو، ان کو درگزر کرو۔ تو جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ تم لوگوں سے درگزر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلطیوں سے اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا ہے۔ جب انسان آخرت میں ملنے والے اجر کا یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے، یہی تو نہیں کہ لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے، میں بھی تو بہت دفعہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، بالکل، تو میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم،
کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ لہٰذا تم ان لوگوں کو معاف کر دو جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگائے تھے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پہلے سے بھی زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا، دگنا کر دیا اس کو، اور ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو بے شمار ہمیں مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام میں بھی، پھر بعد کے لوگوں میں بھی، پہلے لوگوں میں بھی۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم معاف کریں؟ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے یہ جب ہمارے سامنے دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ تو دنیا کا فائدہ کیا ہے کہ اپنے دل سے بوجھ ہٹ جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اور آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مل جائے گی اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ ماما پھر آج ہم لوگ اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی مرتبہ ہم مزید بات کریں گے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تب تک ناظرین سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔